ہم اہل سنت کے ہاں حدیث کے باب میں جو 6 کتب ہیں، نمبر 1 صحیح البخاری، نمبر 2 صحیح المسلم، نمبر 3 سنن ابی داود، نمبر 4 سنن الترمذی، نمبر 5 سنن النسائی، نسائی پڑھیں گے زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، زیر کے ساتھ نہیں، اور نمبر 6 پہ ہے سنن ابن ماجہ۔ یہ جو 6 کتب ہیں اس کے بارے میں ہماری کتب میں اور ہمارے اکابر کے ہاں مختلف ٹرمز ہیں۔ جو زیادہ معروف اور متداول ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الکتب الستہ، یعنی ایک ٹرم بولی جاتی ہے الکتب الستہ، تو جب الکتب الستہ بولا جائے تو اس سے مراد یہ 6 کتب ہوتی ہیں۔ اور نمبر 2 اس طرح بھی بولتے ہیں الصحیحین، یعنی صحیح البخاری اور صحیح المسلم سے مراد لینی ہو تو بولتے ہیں صحیحین، اور اگر باقی 4 کتب مراد لینی ہو صحیح البخاری اور صحیح المسلم کے علاوہ تو اس کے لیے اطلاق کرتے ہیں السنن الاربع، السنن الاربع۔ ایک تیسری ٹرم بولی جاتی ہے اور وہ ہے الصحاح الستہ، یعنی اگر 6 کتب مراد لینی ہو تو ہم بولتے ہیں الصحاح الستہ۔ جو صحیح ٹرم ہے اور جو متداول ہے، جو اصول کے موافق ہے، وہ ہے الکتب الستہ یا صحیحین اور السنن الاربع۔ تو یہ جو ٹرم ہے الصحاح الستہ، جیسا کہ ہمارے اکابر کے یہاں اس ٹرم کا بھی استعمال ہے، تو اس ٹرم سے 3 لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 1 منکرین حدیث، نمبر 2 ملحدین، اور نمبر 3 روافض، کہ جب وہ السنن الاربع میں سے کوئی حدیث ضعیف پاتے ہیں یا ضعیف جداً پاتے ہیں، یعنی سخت ضعف والی حدیث یا موضوع، تو وہ عام لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیوں کہ آپ کی الصحاح الستہ میں یہ حدیث وارد ہے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، جب الصحاح الستہ بولتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا کہ صحیحین کے علاوہ جو السنن الاربع ہیں، سنن ابی داود ہے، سنن الترمذی ہے، سنن النسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، کہ ان 4 کتب میں بھی ہر حدیث صحیح ہے، نہیں، بلکہ بعض ضعیف ہیں، بعض سخت ضعیف ہیں اور بعض موضوع بھی ہیں۔ تو کوئی بھی اگر آپ کو یہ تاثر دینا چاہے کہ الصحاح الستہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کتب 6 میں ساری حدیث صحیح ہیں، تو وہ غلط ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا لا علمی میں یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے جب الصحاح الستہ بولا ہے تو اس سے 2 ہی مراد لی ہیں، یا تساہلاً یہ اصطلاح بولی ہے، جیسا کہ امام عراقی نے الفیہ میں اس کی وضاحت کی، اور پھر امام سخاوی نے فتح المغیث میں اس کی توضیح اور تبیین اور تفصیل کی، یا پھر کیا ہے اغلبیت کے اعتبار سے کہ یہ جو ہماری کتب 6 ہیں صحیحین تو ہیں ہی، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہر حدیث صحیح ہے، سوائے جو معلقات ہیں پھر ان میں آگے تفصیل ہے۔ باقی رہی بات السنن الاربع پہ جو صحت کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ اغلبیت کے اعتبار سے ہے کہ ان کتب 4 میں جو اغلب ہیں وہ حدیث صحیح ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں بولا جاتا ہے الصحاح الستہ زیادہ تر، اور عرب میں بولا جاتا ہے الکتب الستہ۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص جب بھی آپ سے ملحدین یا منکرین حدیث یا روافض الصحاح الستہ سے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، یا آپ کے بارے میں یعنی کسی بھی حدیث کے بارے میں یہ کہنا چاہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ آپ کے الصحاح الستہ میں آئی ہے، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ صحیحین کے علاوہ جو السنن الاربع پہ الصحاح الستہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ اغلبیت کے اعتبار سے، اس کا ہرگز یہ معنی ہمارے ائمہ نے مراد نہیں لیا کہ ان میں ہر حدیث صحیح ہے، جیسا کہ مقدمہ فی اصول الحدیث میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی وضاحت کی، جس میں کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں 97 ہے، یعنی آپ کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے لکھا ہے بطریق التغلیب۔ تو لہٰذا الصحاح الستہ سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ صحیحین کے علاوہ جو 4 کتب ہیں ان میں بھی ہر حدیث صحیح ہے، بلکہ وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہے، اور سخت ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ٹرم بولی جاتی ہے الصحاح الستہ، یہ اغلبیت کے اعتبار سے ہے۔
اور ہمیں آج کے دور میں الکتب الستہ ہی کا استعمال کرنا چاہیے یا پھر صحیحین اور السنن الاربعہ کہہ کر اس کا اطلاق کرنا چاہیے.